बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंतहाई शानदार और धमाकेदार वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, चैलेंज कर दिया। ऐलान चैलेंज क्या है? किबला जलाली साहब ने कहा कि मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी से भी मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, सैयद इरफान शाह से भी तैयार हूँ, रियाज शाह से भी तैयार हूँ, अब्दुल कादर शाह से भी तैयार हूँ, डॉक्टर तारुल कादरी से भी तैयार हूँ, हसीनुद्दीन शाह से भी तैयार हूँ। कोई बंदा मुनाज़रा कर ले। ये किबला जलाली साहब ने जो ऐलान किया, मैं आप हज़रात के सामने वो वीडियो रखने जा रहा हूँ। असल में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के आखिर पर एक नशस्त हुई जिसमें सवाल जवाब का इंतजाम किया गया था। तो एक शाह साहब ने किबला जलाली साहब के सामने ये सवाल कर दिया कि हनीफ कुरैशी को एक्सपोज कर रहे हैं आपके जो शागिर्द हैं, वो हनीफ कुरैशी को जवाब दे रहे हैं, उधर से बातें की जा रही हैं हनीफ कुरैशी की तरफ से, तो क्यों नहीं आप सामने बैठकर मुनाज़रा करते? और बहुत ज़्यादा ऐसे अहबाब हैं जो ये चाह रहे हैं कि किबला जलाली साहब का और हनीफ कुरैशी का मुनाज़रा हो। इस हवाले से किबला जलाली साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मैंने आपको सुनानी है। बयान करते करते किबला जलाली साहब ने मुख्तसर वक्त में कई निकात जो है वो बयान किए, कई उकदे खोल दिए। शायद आपने ये गुफ्तगू पहले इस किस्म की ना सुनी हो। ये वीडियो हर खास के लिए, आम के लिए इंतहाई मुफीद है। आप वीडियो को इंतहाई तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ सुनिएगा। फिर आखिर बार आपने ध्यानदारी से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जब आप दिमाग के ऑपरेशन हुआ तो उन दिनों उन्होंने कहा कि जनाब मैं जलाली साहब से मुनाज़रा करना चाहता हूँ, मैं किसी और रिसालतन करना चाहता हूँ, वकालतन नहीं करना चाहता। लेकिन आपके नुमाइंदगान, आपके वकाला, आपके तलामीज़ वो इंतज़ामी बातें करके मुफ्ती हनीफ कुरैशी की तसल्ली करते रहे। इसमें क्या हिकमत है? ये जो हमने सोशल मीडिया में तेरा स्टेटस नहीं है, तो ये है, तो वो है, तो नहीं है, ये बातें हमें नहीं समझ आती। बंदे की कंफ्यूजन आप दूर करते हैं। कोई तो मुनाज़रा हो, उसूली मुनाज़रा हो और उसूलों से शुरू होकर आगे तक उसका अंजाम पहुंचे। मुनाज़रा आज तक हमने नहीं देखा। तो ये अगर आप बेमुशाफा हैं तो वो तसल्ली शायद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। हनीफ कुरैशी ने बात किया उसकी, वो तो इतना मुजरिम है इस मसले में, खताए इज्तिहादी बायस अजर सवाब है, लेकिन खता फिलफाम ऐब है। तो उसका क्लिप मौजूद है कि सईदा पाक से गलत फहमी हो गई। तो मसला यह है कि ये तहरुल कादरी ने लिखा, गलत फहमी हो गई, ये हनीफ कुरैशी ने। हमने कहा उधर भी सईदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी। हमने कहा उधर भी सईदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, गलत फहमी हो गई। और वो खता फिलफाम है, वो ऐब है। और आज तक किसी एक बंदे ने भी उनके खिलाफ एतराज नहीं किया कि ये उन्होंने गुस्ताखी की। तो मसला असल वो पीड़ा होते फकियां हो रहा है, यानी हम रिफज की जड़ें काट रहे हैं। और ये वो लोग कहते हैं किसी तरह हमारी तरफ से तवज्जो हट जाए कि उनके खवास की मीटिंग में कहा गया कि अगर 5 साल ये जलाली हमें और लगा गया तो हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने यानी वो मेरी गिरफ्तारी से पहले ये कहा था। तो बात असल में ये मुतलकन मसला फदक की नहीं थी। वो बात है कि क्या शिया का दावा है कि विरासत है, दूसरा दावा है कि वसीयत कर गए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा है कि ये तोहफा दे गए थे। यहां इन तीनों की बात नहीं, यहां बाकायदा मैंने तकरीर में सवाल जिक्र किया और उस सवाल का जवाब जिक्र किया। और मैं उस दिन से कह रहा हूं कि इस जवाब के सिवा कोई जवाब नहीं। मैंने लिख के भी इन सारे मुफ्तियों की तरफ भेजा कि तुम चलो मेरे वाला जवाब या पीर साहब वाला जवाब नहीं तो अपने ही जवाब दे दो। वो जवाब ना दें तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु गासिब साबित होते हैं शिया की दलील से। अगर वो गासिब हैं, आदिल नहीं, तो कुरान कुरान नहीं, फिर दीन दीन नहीं। ये तो पूरे दीन को बचाने की जंग थी, तो इन्हें उस दीन की कोई खबर नहीं। मसलन मैं खुलासा बयान कर देता हूं। जो पीर साहब का तस्फिया है उसमें उन्होंने ये एतराज किया कि पहली तीनों बातें छोड़ के ये चौथी दलील
یہ اکثر ہمارے اکابر کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، صرف تینوں پر جواب دیا جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض جو ہے وہ جب ہوا تو پھر اس کا جواب دیا گیا، وہ متقدمین میں تھا ہی نہیں شیعہ کا اعتراض، اس لیے لوگ کہتے ہیں پہلے تو کسی نے نہیں کہا۔ تو میں چیلنج سے کہتا ہوں پہلے کسی کو اس اعتراض کا ذکر دکھاؤ ہماری کتابوں میں تو پھر کہو اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ جب اعتراض پہنچا نہیں تھا تو جواب کہاں دیتے؟ تو جن کو پہنچا، مثلا امام پرہلوی کو پہنچا، انہوں نے مرام الکلام میں جواب دیا، پیر صاحب کو پہنچا، انہوں نے جواب دیا۔ جس ملعونہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ وہ غاصب ہیں، کوئی ایک سنی ان پیروں کا بیان اس کے خلاف دکھا دو، جس کے خلاف میں نے 6.5 گھنٹے سیمینار کیا تھا، اور میرے خلاف ان میں سے ہر ایک بولا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ یعنی کتوں کو کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں اور پتھروں کو باندھنا چاہتے ہیں۔ بات ساری اس اعتراض کے جواب میں ہے، ہم نے اعتراض ذکر کر کے جواب دیا تھا، اور ان کے پاس قیامت تک اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں، جو امام پرہلوی نے کیا، جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا، اور جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، سوائے اس کے کہ یہ جو ہم نے بتایا یہ مانے۔ یہ میں نے ابتدا میں ان کو 3 دن دیے تھے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، سیدہ پاک ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کے خاکے پا کو بھی سلام کرنے والے ہیں، لیکن دین دین ہے۔ اور جہاں تک مناظرے کی بات ہے، میں نے جو بڑے سینئر تھے، یعنی یہ تو بالکل پالتو ہے ان کا، میں نے ان کو بار بار کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ریاض حسین شاہ ہو، عرفان شاہ، عبدالقادر شاہ، حسین الدین شاہ، ان میں سے طاہر القادری، کوئی بھی جب چاہے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں۔ چلو شاہ صاحب کو بات کرنے دو۔ عوامی اعتبار سے حنیف قریشی کی جو بنائی ہے نا، تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے جوگا ہے۔ جی 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 جی، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی عظمت شان یا وجاہت میں کوئی فرق آتا ہے، ایک دفعہ بٹھائیں اس کو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی عوامی طور پر نہیں، وہ بھی بات میں بتاتا ہوں کہ پوری شیعہ لابی اور چینل اور سب کچھ، ہم نے اس کو یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر اس کو مثلا ہراتے ہیں ہم، پھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھا، وہ سارے اس کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیں کہ اس کی ہار ہماری ہار ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، تو پھر اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اس طرح ہر جو بل سے نکلے یا کماج سے وہ کہے میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو آخر یعنی ناموس سیدہ کی بات ہے نا، تو وہ جو بڑے ہیں وہ خود نہیں بول سکتے، گونگے ہیں، تو اس کو لکھ کر لیٹر پہ دے دیں کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے ہم سب کا، اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو ہم اسی کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ یہ بات اگر سوشل میڈیا پر کہہ دی جائے تو جب یہ کہہ دیا وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ یعنی یہ بات یہ ہے کہ اب ہے نا، مثلا ان دنوں میں اے سی چل رہا ہے تو اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، مزید جب جون تو یہی اے سی لوگ کہیں گے ٹھنڈ نہیں کر رہا، اب وہ بیچارہ تو پہلے کی طرح ہی کر رہا ہے، صرف باہر کا ماحول بدل گیا ہے۔ تو ہم تو کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، صرف باہر کا ماحول بدل گیا، یعنی ایران نے اتنا کچھ کھلا دیا ہے اور برطانیہ نے کہ اب ان پیروں کو کون سنبھالے، کون سمجھائے، یعنی جن کے ہر وقت یعنی ان کے لیے کتنے کتنے فنڈ منظور ہیں ہر گدی کے لیے، اس کا اندازہ آپ صوفی کونسل سے ہی لگا لیں کہ کیسا تصوف ہے کہ یہودیت کے ساتھ گٹھ جوڑ، اور یہ سارے پیش نکلے جو میرے خلاف تھے اس وقت، وہ یہودی کونسل میں سب کے نام آ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی جب بھی حکومتیں کسی فتنے کو پروان چڑھاتی ہیں تو اس کا مقابلہ پھر قربان نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، آپ نے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی انتہائی پرمغز اور شاندار گفتگو سنی، یقیناً آپ کو تسلی و تشفی ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور کئی عقد جو ہے وہ کھل گئے ہوں گے، کئی نکاح جو ہیں وہ آپ کو ملے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر رکتے ہوئے ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتنی شاندار قبلہ جلالی صاحب نے گفتگو کی، اور جس طرف اشارہ کیا وہ بڑی لطیف بات ہے کہ دیکھیں تار القادری نے بھی بیان کیا اس موقع پر
کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور یہی جملے یہی لفظ بولے حنیف قریشی نے بھی۔ اور جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ ایک عیب ہے، یہ ایک نقص ہے۔ جلالی صاحب نے جو جملے بولے ہیں خطا اجتہادی، وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے، اور یہی عقیدہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ ایمان ہے خطا اجتہادی اجر و ثواب ہے۔ جو اجر و ثواب ہے اس کو گستاخی کہا جا رہا ہے، اس کو گناہ کہا جا رہا ہے، اور جہاں پر نقص ہے، عیب ہے، جہاں پر لفظ یہ بولا جا رہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غلط فہمی ہو گئی تھی، وہاں پر بولنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی یہ دھاندلی کی جا رہی ہے کہ جب اپنی طرف بات آ رہی ہے تو یہ سارے محب اہل بیت بنے ہوئے ہیں۔ جلالی صاحب نے ایک لفظ خطا اجتہادی جو کہ اجر و ثواب ہے، اس کو جو ہے یہ ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر دی ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں کہ کتنی شاندار ہے، اس پر میں نے ایک دو ویڈیوز پہلے بنائی ہوئی ہیں، اور قبلہ جلالی صاحب نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، پھر کہہ دیا ہے کہ حنیف قریشی اگر مناظرہ کرنا چاہے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے بھی یہ بات واضح کی ہے، ان کے چینل پر بھی آپ جا کر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اگر واقعی حنیف قریشی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو جو ان کے گرو ہیں، عرفان شاہ صاحب ہیں، ریاض شاہ صاحب ہیں، عبد القادر شاہ صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، سینود الدین شاہ صاحب ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اپنا نمائندہ مقرر کر دیں حنیف قریشی کو کہ جناب اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی چاہنے والے حنیف قریشی کے، سب کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے فیصلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا بڑی مشکل سی بات جلالی صاحب نے کر دی ہے۔ جلالی صاحب آج بھی تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے، جلالی صاحب کل بھی تیار تھے، کل بھی تیار ہیں۔ جلالی صاحب اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو جلالی صاحب حاضر ہیں، جو شرائط بیان کی ہیں اس شرائط کو پورا کریں اور جلالی صاحب سے مناظرہ کریں۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔